چھوڑ آئے ہیں۔ آج ہم جس واقعے پہ گفتگو کریں گے یا جس بات پہ گفتگو کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی شدید بیماری پر۔ اب اس کے بارے میں لوگ یہ بتاتے ہیں، یا گفتگو کرتے وقت عام لوگوں کی پہلے بات کروں گا، پیوریفیکیشن اور اس کی ریکٹیفیکیشن کے بعد جو اصل بات ہے وہ ہمارے علماء کرام بتائیں گے کہ آپ بہت بیمار تھے اور اس بیماری میں آپ اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے، تو فوراً ہی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اتنی شدید بیماری، اور پھر بتایا جا رہا ہے جلد کی بیماری بھی غالباً تھی، اور بھی بیماری تھی، پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے ان سب پہ صبر بھی کر لیا۔ اچھا، پھر نبی بھی ہیں تو بیمار بھی ہو گئے، اللہ صحت مند نبی کو مبعوث فرما کر لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، تو اس میں کیا حکمت تھی کہ ایسے بیمار کر دیا ان کو؟ پھر یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں، پھر انہوں نے دعا کی جو کہ قرآن میں بھی ہے، تو وہ دعا اب ہر کوئی مانگے، میں بھی مانگوں، آپ بھی مانگے جب بیمار ہو جائیں تو۔ بھئی اس کی کیا حکمت ہے کہ بیمار تو حضرت ایوب علیہ السلام ہوئے تھے، تو ہم اپنی بیماری میں بھی وہی دعا کریں؟ پھر صبر آ گیا تو اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کے اعمال کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ان سے خطا بھی نہیں ہو سکتی، باقی چیزیں بھی ان کے لیے جو فوقیت ہے، جو اولیت ہے، جو ان کو سپیریٹی حاصل ہے، وہ عام آدمی کو تو نہیں آ سکتی۔ پھر ان کو جب صبر کا اجر مل گیا یا وہ ٹھیک ہو گئے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ان کو دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی حکمت تھی کہ ان کو بیمار کرے اور پھر صحت مند کر کے ہمیں بتا دے کہ دیکھیں حضرت ایوب بھی میرے نبی تھے، وہ بیمار ہوئے اور میں نے ان کو صبر عطا کیا اور پھر میں نے ان کو ٹھیک کر دیا؟ تو ان سارے سوالات کے جوابات ہم اپنے پینل سے لیتے ہیں۔ مفتی اسحاق صاحب کچھ آپ کلام کر لیجئے، پھر مفتی شاہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں بھی ذکر ہے اور سورۃ الصاد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک صبر کا استعارہ اور نشان بنایا کہ آپ کی اولاد کا انتقال ہو جانا، آپ کے مال کا ختم ہو جانا، اور پھر آپ کی ذات پر بیماری کا آنا، اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نعم العبد انہ اواب، کہ یہ ایوب ہمارا کیسا پیارا بندہ ہے کہ ہم نے اس پر اتنے معاملات ڈالے، مگر اس کے باوجود بھی یہ صابر رہا اور اپنی زبان سے کوئی حرف شکایت اپنی زبان پہ نہ لائے۔ تو یہ اصل میں بات یہ تھی کہ شیطان ملعون کے سامنے آپ کے صبر کو دکھانا تھا کہ جب اولاد کا انتقال ہوا تو کہا کہ اولاد کا انتقال ہوا ہے نا، ابھی تو مال باقی ہے، مال گیا، تو کہا مال گیا نا، اپنی ذات کا معاملہ تو نہیں ہوا؟ یہاں تک کہ آپ کی اپنی ذات پر بھی بیماری کا معاملہ ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک جلد کی بیماری آپ کو لاحق ہوئی۔ اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں، کچھ افراد جو غلط استعمال کرتے ہیں الفاظ، وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ اسرائیلی روایات میں سے ہیں، بعض لوگ اس کو پڑھ کے بیان بھی کر دیتے ہیں کہ گویا کہ اللہ معاف فرمائے، جو آپ نے سوال ہے تو اس کے تناظر میں بات میں کر رہا ہوں کہ آپ کو ایسی بیماری ہو گئی کہ خدا نخواستہ آپ کے گوشت یا جلد کے اندر کیڑے چلتے تھے۔ اچھا، یہ غلط روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے، اور وہ کیڑا کوئی نیچے گر جاتا تھا تو آپ اس کو اٹھا کے دوبارہ رکھتے تھے کہ تیرا رزق اللہ نے میرے جسم میں رکھے تو یہیں پہ موجود رہے۔ یاد رکھیے گا، اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نبی کو ایسی کوئی بیماری نہیں دیتا جس سے وہ لوگوں کے درمیان قابل کراہت و قابل نفرت ہو جائیں۔ تو یہ اس چیز پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ ان پر ایک بیماری تھی اور صبر کا معاملہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے درجات کی بلندی، اور پھر بعد میں قرآن پاک میں وعدہ موجود ہے کہ ارکض برجلک، جب وقت آیا اس بیماری سے دور ہونے کا تو آپ نے اللہ کے دور دعا کی تھی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بیماری پہنچی، تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ تو سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، اپنی ایڑی یہاں پاری ہے، جہاں آپ نے ایڑی ماری وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ آپ اس پانی کو پی بھی لیجئے اور اپنے جسم پہ بھی ڈالیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی سے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ تو شفا من جانب اللہ اور بیماری بھی من جانب اللہ، لیکن درمیان میں جو جھوٹی اور موضوع روایات ہیں ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو درازی عمر بالخیر بھی عطا فرمائے، پھر اولاد بھی ہو، سارے معاملات ہوئے۔ تو اس حد تک یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے، لیکن جو بیچ میں ایک دو غلط باتیں جو میں نے عرض کیا آپ کو، اس کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔